میں بہت غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی. تقریر بہت اچھی تھی. پوچھا گیا انت العالم اہل الارض, آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم. حقیقت یہی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے 2 دریاؤں کے سنگم پر, وہاں جا کر ملاقات کرو, اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں. کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا, اور تم صبر نہیں کر سکتے. ہو کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چل. کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا, کشتی کھڑی تھی, دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب بیچ بھور میں پہنچی تو حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے. لیکن کیا کر رہے ہو؟ آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں, ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کیوں بولے؟ میں نے بولنے سے منع کیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا. آگے گئے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں کے پاس سے گزرے, ایک لڑکا تھا, لڑکے کو پکڑا, اس کی گردن مروڑ دی, مروڑ کر کے پھینک دے نیچے, مر گیا وہ. حضرت موسیٰ نے دیکھا, کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, ارے آپ نے کیا کر دیا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. 2 مرتبہ ہو گیا, تیسری مرتبہ بول رہے اچھا اب کے اگر میں نے کچھ بولا تو پھر مجھے نکال دیجیے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب بیچارے آگے گئے, شام ہو گئی تھی, بستی والوں سے کہا کچھ کھانا وانا دے دو. استطعما, دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جن تو فرشتہ تو کھانا کھاتا نہیں, اور جن کو اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں, لیکن الگ الگ علم دیا گیا دونوں کو. تو کہا کہ کھانا دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مسافر کسی بستی میں جائے تو مسافر کا حق بنتا ہے کہ بستی والے اسے کھانا دے, اور اگر نہ دے تو مانگ لے, لاؤ. کھانا نہیں دیا انہوں نے. اتنے بخیل, اتنے بدماش تھے یہ بیچارے. کہیں پڑے رہے رات میں, صبح جب اٹھے, جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے, اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے. جدارا یرید ان ينقض, دیوار ہے یعنی وال ریڈی ٹو کولیپس, بالکل وہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصے میں تھے, کھانا نہیں ملا تھا, اور آدمی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے, اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جوشیلا پیغمبر, تو غصے میں آ جائے گا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لینا تھا. ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, ہم لوگوں کو بھوکا رکھا. دوسرے آپ نے ان کا کام کر دیا, تو کام کیا تو پیسہ لے لینا تھا. لو شئت لاتخذت علیہ. حضرت خضر نے کہا فراق بینی و بینک, چلو چلو اب جاؤ, میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر سکو گے, پھر بول پڑے تم. اب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تیسری مرتبہ بولوں گا تو چھوڑ دینا میرا ساتھ, چلا جاؤں گا میں. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے, تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں, اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ, مطلب سمجھتے جاؤ. کشتی کو میں کیوں اس کے تختے اکھاڑ رہا تھا, مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دی, مار کیوں ڈالا, مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی گھر کی, مطلب سمجھتے جاؤ. اللہ, ایک ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا, یہ علم موسیٰ کو تھا, لیکن حضرت خضر کو وہ علم تھا کہ اس پوسٹر کے پیچھے کیا ہے.
حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت خضر دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، کسی سائنسدان کے پاس نہیں وہ علم، دیکھ کر بتا دے کہ یہاں کیا ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسے علوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو نہ جانے کتنے علم کے عجائبات ہم کو سننے میں ملتے. انہوں نے 3 ہی معاملے میں بات ختم کر دی بول بول کر کے. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا بولنا نہیں چاہیے زیادہ، نہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا. انہوں نے بول بول کر کے معاملہ خراب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش موسیٰ خاموش رہتے تو علم کے نہ جانے کیسے کیسے عجائبات ہمارے سامنے آتے. کہا وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا، میں خراب کر رہا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے، خراب ہے، جان دے کھلے والے، جان دو اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اچھا ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے. تعلیم ہے. گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے، سنیں، گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے. آپ تالا توڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں جا سکتے جی، نہیں داخل ہو سکتے. لیکن گھر میں آگ لگ گئی ہو تو لوگ چلا رہے ہیں، اجازت ہے آپ کو کہ تالا توڑے اور اندر گھس جائے. دیکھو حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے، اب آپ تالا توڑ کر گھر میں گھس سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں جلنے مرنے والے ہیں ان کو نکال کر کے سیفلی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے آپ کو. جی 2 نیتا کھڑے ہوئے ہوں کس میں، کسی پوسٹ کے لیے، کسی اقتدار کے لیے، دونوں ہیں، میں دیکھو کہ دونوں تو خراب ہیں مگر جو کم خراب ہوئے اسی کو جیتا دو. یعنی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لیا جائے. یہ تعلیم ہے، یہاں تعلیم ہے. وہ تختے اکاڑ دے رہے ہیں، چھوٹی خرابی ہے، نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی. آگے چل کر کے وہ ظالم پوری کشتی لے لیتا تھا. تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کر لو گی. وہ نیتا جو کم خراب ہے، جو بڑا خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اس کو چھوڑو. چھوٹا جو کم خراب ہے اس کو جتا دو. پانی پلا ذرا دیتا ہے. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی، مار ڈالا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا، اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں، یہ اتنا بدماش ہے، آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا. نکتہ یہ ملا کہ بیٹا مر جائے چلے گا مگر ایمان نہ جائے. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے جی. بیٹا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان ہاتھ سے نہ جائے. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جی نکتہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ بیٹا اگر داؤ پر لگ جائے تو لگا دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانا پڑے. اور انسان کے نزدیک بیٹے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بڑھاپے کے سہارے کو ہاتھ سے جانے دیا جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ تعلیم دی گئی. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. اچھا کہا وہ جو دیوار سیدھی کرتی جانتے ہو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اللہ، یہ جو دیوار ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں لڑکوں کا باپ صالح تھا. حضرت ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ وکان ابوہما صالحا قال حفظا بصلاح ابیہا اللہ بصلاح ابیہما. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کا یہ قول طبری کے اندر اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ جو دیوار بچ گئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی.
وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی، اور اس دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا جمع ہوا خزانہ مل جائے، اور ان 2 بیٹوں کو، یتیم بیٹوں کو جو یہ خزانہ ملا اس وجہ سے کہ باپ نیک تھا، اللہ باپ صالح تھا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ بھئی بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ، بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ گئے، اگر نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو تمہاری جمع پونجی 4 دن کے اندر اڑا دے گا۔ تم نیک بنو نا۔ دیکھو باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اسی وجہ سے ایک مفسر کہتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں۔ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں، جی نیکیاں متوارث ہوتی ہیں، چلتی ہیں ان کی۔ حفظہ بصلاح ابیہما، اپنے باپ کے صلاح کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خزانہ مل گیا، ورنہ دیوار گرتی اور خزانہ پورے گاؤں والے لوٹ لیتے تھے۔ جی صالح آگے گا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ صالح ہیں تو آپ کے صالح ہونے کا فائدہ آپ کے بیٹوں کو ملنے والا ہے، تو آپ صالح بنیے نا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جی تو من عمل صالحا، صرف عمل کافی نہیں ہے، ایک عمل کے لیے صالح ہونا ضروری ہے۔ صالح ہونا، صالح کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے۔ صالح محاسن التاویل للقاسمی، ایک مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے محاسن التاویل تفسیر میں، انہوں نے تفسیر کی ہے کہ العمل الصالح هو التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو على ایمانہ علی الموت۔ یہ دیکھیے، آدمی عمل کرے تو سنت کے مطابق عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، اور یہ ایمان موت تک ہونا چاہیے، مرتد نہ ہو۔ جی اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو صالح نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی وائل عن حذیفہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الصلاة۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الصلاة کے اندر لایا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے کہ رکوع قاعدے سے کیا جائے۔ پوری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کو رکوع درست نہیں ہوتا۔ رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ لو صب الماء ولا ظہری لاستقر، کہ اگر پیٹھ پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے۔ اس طرح رکوع کوئی کرتا ہے؟ تو زندگی بھر تو نماز میں رکوع نہیں کرنا آتا ہے ہمیں۔ یہ آدمی رکوع برابر نہیں کر رہا تھا، سجدے برابر نہیں کر رہا تھا، اتنی غلطی تھی۔ جب نماز ختم کیا اس نے کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا، بولے ما صلی اللہ تھا۔ ارے وہ تو نماز پڑھ ہی رہا تھا نا۔ حضرت حذیفہ بولے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حالت میں مر گیا ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی، تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی۔ جی دیکھو نماز پڑھ رہا، عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ عمل ہے، مگر عمل چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا عمل ناقابل قبول ہے۔ جی چلیے ایک حدیث اور لے لیتے ہیں اس بات کو مدلل کرنے کے لیے کہ عمل ہوتا ہے مگر صالح نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنا؟ اللہ اس سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھی؟ قیامت میں تو سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پرسش ہونے والی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے نماز پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی۔ اللہ کو معلوم ہے، پوچھ رہا ہے، کہا کتنا پڑھا؟
بولے 60 سنتن یعنی for 60 years 60 سال میں نے پڑھا. کہا جائے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری ہر نماز کو اوپر لال نشان ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی تھی. عمل ہے لیکن قبول نہیں ہے نا. عمل موجود ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے. جی عمل کافی نہیں ہے، عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور سنت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی پڑھے، مگر اللہ کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کرے، تب بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ہوا تابع لکتاب اللہ و سنت رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. تو اچھا، تو عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ ساتھ صالح ہونا ضروری ہے، اور سب سے آخر میں جو سب سے اہم ہے، صالح بھی عمل ہو تب بھی نہیں جائے گا جنت میں. جی یہ سب سے بڑی بات ہے. عمل صالح بھی ہو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہاں نہیں جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا وانا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لایا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا. ارے پھر عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، کیا صالح ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ نے حیرت سے کہا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی جو کرتا ہے وہ تو صالح عمل ہوتا ہے نا. تو نبی سے پوچھ رہے ہیں نبی آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. قال ولا انا، ہاں میں بھی. تو الا ان يتغمدني الله برحمة، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے. اللہ کا رحم سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جب دعا مانگو تو اللہ کا رحم مانگو. میرے رب ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو گئی ہے، اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ دے دیا ہے، میرے رب اب تیرے رحم کا طالب ہوں، میرے رب اپنے رحم سے چھوٹی موٹی چیز کو قبول کر لے. اس لیے کہ اگر کسی عمل میں اللہ کا رحم نہ ہو جی تو وہ قبول نہیں ہوتا، رحم کی وجہ سے قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں سب لمیٹڈ ہیں، اور جنت کی تمام نعمتیں انلمیٹڈ ہیں. تو انلمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ لمیٹڈ کا بدل ہوتا ہے جی، اور جنت کی نعمتیں انلمیٹڈ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں انلمیٹڈ نعمتیں دے دے تو اللہ کا رحم ہی تو ہوا. جی میں مثال دیا کرتا ہوں، پانی پلاؤ ذرا سا. مثال دیتا ہوں. ایک بلینئر نے ایک بنگلہ بنایا، غور سے سنو، بنگلہ بنایا بہت خوبصورت، اور اعلان کر دیا کہ میں یہ بنگلہ نیلام کرنے والا ہوں، آئے کروڑ پتی ارب پتی لوگ میرا بنگلہ خریدیں. تمام کے تمام بڑی بڑی کاروں میں آ کر کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہوئے. بولی لگاؤ. بولے 1 کروڑ، دوسرا بولتا 2 کروڑ، تیسرا بولتا 3 کروڑ، پھر بولتا 10 کروڑ. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ جو بنگلے والا تھا وہ گھومتے گھومتے وہ گیٹ کے اوپر پہنچا، دیکھا ایک میلی کچیلی بڑھیا میلے کچیلے لباس میں وہاں کھڑی ہے. بنگلے والے نے پوچھا اماں تم یہاں کیوں کھڑی؟ کہا کہ بچے میرے بیٹے تو نے اعلان کیا نا کہ تو بنگلہ نیلام کرنے والا ہے، میں خریدار ہوں، خریدنے کے لیے آئی ہوں. بنگلے والا دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں، یہ میرا بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے، جس کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی یہاں حاضر ہیں. کہا کہ اماں تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ تو اپنا دامن کھولتی ہے میلا کچیلا، کہتی ہے بیٹے 2-3 ہزار روپے ہوں گے، 2-3 ہزار روپے ہوں گے. یہ 2-3 ہزار روپے لے کر کے میرے بیٹے میں تیرا بنگلہ خریدنے کے لیے آیا. تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتا ہے، اس کے بعد اعلان کر دیتا ہے
کہ تمام کے تمام کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ چلے جائیں، میں نے یہ بنگلہ 3000 میں اس بڑھیا کو دے دیا ہے۔ اللہ، ایسے ہی میرا رب اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اگر قبول کر لے اور جنت دے دے، تو ایسے ہی ہوا نا کہ اس بڑھیا عورت جس کے بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں، 3000 روپے میں اپنا بنگلہ دے دیتا۔ رحم ہی تو ہے اس کا بنگلے والے کا۔ ایسے ہی ہمارا رب اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو دیکھ کر ہمیں جنت دے دے، تو ایسے ہی ہوا نا کہ ہمارے لمیٹڈ عملوں کے بدلے میں ہمیں ان لمیٹڈ نعمتیں دے دی گئی۔ اور کیسی کیسی نعمتیں معلوم ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب التوحید کے اندر لائے، اور حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی اگر نبی کہے کہ میں کہتا ہوں تو حدیث ہے، اور نبی فرمایا اللہ کہتا ہے تو حدیث قدسی ہے۔ سند اگر نبی پر رک جائے رفع کے ساتھ تو حدیث ہے، اور اگر نبی سے آگے بڑھ کر اللہ تک سند پہنچ جائے تو حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے، دیکھو یہاں بھی صالحین کی قید ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا اذن ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ بتاؤ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت شے کو آپ دیکھتے ہیں، چلو آپ نے دیکھا نہیں لیکن سنا تو ہے، سنا بھی نہیں لیکن آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں بتایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت کی نعمتوں کی بیوٹی شروع ہوتی ہے۔ جی، یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پاگل رہتا ہے، خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ ارے ان لڑکیوں کے پیچھے پڑو جنت میں جن سے شادی ہونے والی ہے آپ کی، اور مہر یہی عمل صالح ہے، نیک عمل کرو۔ ایسی لڑکیاں ہیں کہ اگر تھوک دے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جائے، خوبصورت لڑکیاں ہے، ان کے پیچھے پڑو۔ یہ تو سب بیکار ہے، سب 60-70 سال، منہ پلپلا، دانت نہیں ہے، تھوک ہے، نیٹا ہے، بات نیٹا ہے، نیٹا، اور وہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جتنی عورتیں ملنے والی ہیں سب پاک کی ہوئی، پاک نہیں پاک کی ہوئی۔ من المطہر، اللہ۔ کون پاک کرنے والا؟ اللہ۔ اور اللہ جس چیز کو پاک کرے اس میں گندگی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جتنی چاہو گے سب ملیں گے۔ وہ کہتے 4 باتیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، جتنا چاہو گے اتنا مل جائے گا، اور جو چاہو گے سب ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اس کے اندر جو تم چاہو گے، تمہارا دل چاہے گا، نفس چاہے گا، سب ملے گا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے اوپر، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے تمہارے دل چاہیں گے۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوتا، بولے مولوی صاحب یہاں رک جائیے، ایک سوال کرنا ہے۔ بولے کرو۔ بولے آپ بولے جنت میں سب چیزیں ملیں گی؟ بولے ہاں ملیں گی۔ بولے حقہ ملے گا؟ حقہ پینا کبو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جنت میں سب چیزیں ملیں گی، حقے کی بات تو کر رہا ہے، حقہ بھی ملے گا لیکن حقے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے، جہنم میں آگ، یہ جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے جا کر آگ لے آنا، حقہ پینا ہوگا تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جنت میں تمام چیزیں ملنے والی ہیں جس کا دل چاہے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، گویا مقام تکمیل تمنا، مکان تسکین آرزو صرف اور صرف جنت ہے۔